السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7 چیزیں گھر میں لازمی رکھا کریں۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو گھر میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ہر مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں اللہ پاک کی مدد دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں چین و سکون، برکت، ہر بیماری اور مصیبت سے بچنا چاہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا۔ وہ 7 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ انہیں گھر میں رکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ کس طرح آپ کے گھر کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ گھر میں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، مایوسیاں خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے بیمار گھرانے صحت یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے تنگ دستی خوشحالی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے اٹکے ہوئے اور پھنسے ہوئے کام اللہ کی غیبی مدد سے پایہ تکمیل تک پہنچتے نظر آئیں گے۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے بچوں اور بچیوں کے من پسند گھرانوں میں رشتے طے پانے شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں، آئیے سنیں، جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے۔ وہ 7 چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص یہ 7 کلمات یاد کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں باعزت ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور وہ 7 کلمات کون کون سے ہیں؟ 7 کلمات بیان کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ وہ 7 چیزیں شیئر کریں گے جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے۔ فقہ ابو العاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کلمات یاد کر لے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں باعزت ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیتا ہے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایسا شخص حیات کی لذت محسوس کرتا ہے، اس کی حیات اور موت دونوں اس کے حق میں بہترین ہو جاتی ہے۔ اول، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ دوسرا، ہر چیز کے ختم پر الحمدللہ کہنا۔ تیسرا، کہ کوئی غلط بات کر بیٹھو، کم ہو یا زیادہ ہو تو اس کے بعد استغفر اللہ کہنا۔ چوتھا یہ کہ جب یوں کہو کہ کل فلاں کام کروں گا تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہیں۔ پانچواں یہ، کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ چھٹا یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے، جان کی ہو یا مال کی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ ساتواں یہ کہ دن کے اوقات ہوں یا رات کے لمحات اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری رہے۔ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے؟ وہ 7 چیزیں ہیں، یہ ہیں۔ نمبر 1، زمزم کا پانی۔ آپ کو جسمانی اور روحانی کوئی بیماری ہو جائے، آپ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر ایک گلاس زمزم کا پانی پی لیجئے۔ پانی پیتے ہی آپ اللہ کی قدرت اور آب زمزم کی برکت سے اس کا اثر اپنے جسم پر دیکھیں گے۔ نمبر 2، قرآن شریف۔ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والی ہر مصیبت کا علاج اللہ جل شانہ نے بتایا ہے، اور ہر بیماری کا علاج اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ اور یہ کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس گھر کو ہر برائی سے بچاتا ہے۔ نمبر 3، کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں بنی طب میں آتا ہے، کلونجی میں لا علاج اور بڑی سے بڑی بیماری کا علاج پایا جاتا ہے سوائے موت کے۔ نمبر 4، کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کھجور گھر میں رکھنا ضروری بتائی۔ کھجور کے بارے میں روایت آتی ہے، جس گھر میں کھجور ہوتی ہے قیامت تک اس گھر میں فاقہ غریبی نہیں آتی۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح شام صرف 7 کھجوریں کھائے تو بتایا کہ اس کی موت تک نہ اسے کوئی روحانی بیماری ہوگی اور نہ اسے کوئی جسمانی بیماری ہوگی۔ نمبر 5، زیتون کا تیل۔ زیتون کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی ایک آیت اتاری ہے، والتین والزیتون۔ یہ آیت صرف زیتون کے بارے میں ہے۔ جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا یا کسی بیماری میں کرے گا تو ایسی 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ نمبر 6، شہد۔
شہد کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، اور شہد کے بارے میں طب بنی میں آتا ہے 70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین و دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی۔ نمبر 1، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگ زیادہ مالدار نگاہیں نہ رکھو، اپنے سے کم درجے کے لوگوں پر نگاہیں رکھو، ان پر غور کیا کرو۔ نمبر 3، مجھے حکم ہوا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیریں، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی وہ مجھ سے غائب ہو یا دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تاکید ہوتی ہے۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم ہوا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ ناراض ہو اس کو اختیار نہ کروں۔ اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کرتے تو کیا کریں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانہ سے اتارے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ یا سید المرسلین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔